نیلا رومال، اللہ والے مزدور کی سچی کہانی۔ یہ بغداد شہر کے چوراہوں میں سے ایک چوراہے کا منظر ہے، جہاں شہر بھر کا غریب اور دہاڑی دار مزدور طبقہ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بھیڑ جمائے رہتا تھا۔ اسی شہر بغداد میں ایک امیر شخص رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کو اکثر کام کروانے کے لیے کسی نہ کسی دہاڑی دار مزدور کی ضرورت رہتی تھی۔ ایک دن ہاشم اس نیت سے چوراہے پر پہنچا کہ کوئی مزدور مل جائے جس سے وہ آج کے دن کا کام کروا سکے۔ چوراہے پر لگی مزدوروں کی بھیڑ یوں ایک سمت سے دوسری سمت جاتی تھی جیسے سمندر کی لہریں جو بار بار ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی دولت مند کسی مزدور کی تلاش میں آتا، چوراہے سے ایک بڑھ کر اونچی آواز آتی، جناب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ہاشم کو چوراہے پر مزدوروں کی اس حالت پر بڑا ترس آیا، مگر ساتھ ہی اسے تعجب بھی بہت ہوا کہ مزدوروں کی اس بھیڑ میں ایک ایسا مزدور بھی تھا جو بالکل چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے سے معلوم ہوتا تھا اور یہ بالکل یقین ہے کہ اس کا خریدار خود اس کے پاس چل کر آئے گا۔ ہاشم سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ نوجوان بولا، میں آپ کا کام ضرور کروں گا۔ اگر میں اس چوراہے پر بیٹھا ہوں تو کام کے لیے ہی بیٹھا ہوں، مگر میں دہاڑی کے 50 درہم لوں گا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ ہاشم حیران ہو کر بولا، 50 درہم؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں، باقی مزدور تو صرف 5 درہم ہی لیتے ہیں۔ آخر تم ایسا کیا کرتے ہو کہ جس کے میں تمہیں 50 درہم دوں؟ نوجوان بولا، اگر آپ کو منظور نہیں تو 5 درہم والے مزدوروں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، آپ انہیں میں سے کسی کو لے جائیے۔ ہاشم کو بڑا تجسس ہوا، پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ نوجوان بولا، ذرا رکیے، میری کچھ شرائط بھی ہیں، ان کی منظوری کے بغیر میں کبھی مزدوری پر نہیں جاتا۔ ہاشم حیرت سے بولا، کیا کہا ہے نوجوان؟ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں اور اس حساب سے شرطیں لگانے کا اصل حقدار میں ہوں۔ نوجوان بولا، اگر آپ کو میری شرائط منظور نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہاشم بولا، اچھا ٹھیک ہے، ذرا بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ نوجوان بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بارے میں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی اس وقت سے لے کر نماز پڑھنے تک میں آپ کا مزدور نہیں رہوں گا، اور اس دوران میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا، اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حکم چلانے کے مجاز ہوں گے۔ اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میری مرضی ہوگی کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں یا نہ دوں۔ ہاشم یہ سن کر مسکرا کر بولا، بڑے ہی انوکھے دیہڑی دار ہو، ویسے چلو مجھے یہ بھی منظور ہے، آپ اپنا سوال لو اور کام پر چلو۔ چنانچہ ہاشم اور وہ نوجوان چلتے چلتے ہاشم کے گھر پہنچ گئے۔ نوجوان نے کام کرنا شروع کیا تو ہاشم دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان نے وہ کام صرف 2 گھنٹے میں کر دیا ہے۔ ہاشم نے اسے مزید کام پر لگایا اور خود کہیں باہر چلا گیا۔ مزدور گلی میں مٹی کھود رہا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ مزدور نے اوزار وہیں پھینکے اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ جب ہاشم کے بیٹے نے دیکھا کہ مزدور مٹی کے ٹیلے گلی میں ہی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس نے کہا، اوئے ذرا رکو، اس مٹی کو تو برابر کرتے جاؤ۔ نوجوان بولا، خاموش، اس وقت میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو میں دنیا کا ہر کام بھول جاتا ہوں اور میں صرف اسی کی سنتا ہوں جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم چاہو تو مٹی کو خود ہی برابر کر سکتے ہو، ویسے بھی میری تمہارے باپ سے بات ہو چکی ہے۔ چنانچہ نوجوان نماز پڑھ کر واپس آیا اور دوبارہ کام پر لگ گیا۔ اتنے میں ہاشم باہر سے واپس آیا اور نوجوان سے پوچھا، کیا میں تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ نوجوان کہنے لگا، میں روزے سے۔ ہاشم بہت حیران اور سوچنے لگا، ابھی تو رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور یہ نوجوان نفلی روزے رکھ کر مزدوری کر رہا ہے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا تو ہاشم بولا، اے نوجوان، یہ لو تمہارے 50 درہم، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان بولا، حضور، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں آپ اس کے متعلق مجھ سے پوچھنے کا جواب نہیں رکھتے، لہٰذا میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑا
اور ہاشم حیرت سے اسے دیکھتا رہا، مگر دل میں تجسس لیے جیسے تیسے اس نے رات گزاری۔ اگلے روز دوبارہ چوراہے پر پہنچ گیا۔ ایک بار امیر مزدوروں کا جتھا اپنے دن بھر کے مالک کی تلاش میں شور برپا کر رہا تھا، مگر وہ آج نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا۔ ہاشم نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ حضور وہ صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتا ہے۔ یہ سننے کے بعد ہاشم وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ دیر ہی چلا ہوگا کہ ایک بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا ذرا بات سنو۔ یہ انتہائی ضعیف شخص کی آواز تھی جو مشکل ہی چل پا رہا تھا۔ اس ضعیف شخص نے کہا، کیا آپ مجھے کنویں والے درخت کے پاس چھوڑ دیں گے؟ ہاشم بولا، جی ضرور چھوڑ دوں گا، مگر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ضعیف آدمی بولا، دراصل میرا بیٹا کافی عرصے سے بیمار ہے اور آج میرے بیٹے کی دوا ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے ذرا برابر بھی کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کے لیے ہفتے بھر کی دوا کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تم بس مجھے وہاں پہنچا دو، خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ بیٹا ہاشم جو پہلے ہی حیران اور پریشان تھا، اس بوڑھے کی باتیں سن کر حیرت کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اس نے ضعیف شخص کو کنویں کے درخت کے پاس چھوڑا، خود ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر میں بھی تو دیکھوں ضعیف شخص کو دعا کہاں سے پہنچتی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اچانک تیز قدموں سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا جس نے اپنا چہرہ نیلے رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ آدمی وہاں پہنچا اور کہنے لگا، اے بزرگوار، مجھے معاف کرنا، آج ذرا دیر ہو گئی۔ اس آدمی نے ادویات کا تھیلا اس ضعیف شخص کو پکڑایا اور جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ ضعیف شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اے خدا کے نیک بندے، مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میں اپنے محسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دینا چاہتا ہوں۔ نیلے رومال والے آدمی نے بولا، اے بزرگوار، یقین مانیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس یہی سمجھ لیں کہ اس نیلے آسمان والے نے اس نیلے رومال والے کو آپ کی مدد کا وسیلہ بنایا ہے۔ یہ کہتے ہی نیلے رومال والا وہاں سے واپس چلا گیا۔ ہاشم چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھول ہی گیا کہ وہ اس نوجوان مزدور کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس ضعیف شخص کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ آدمی کون ہے جو آپ کی بے لوث مدد کرنے آیا؟ ضعیف آدمی نے جواب دیا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی میرے بیٹے کی دوا ختم ہوتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور یہ نیلے رومال والا آدمی مجھے ہر دفعہ یہ دوا دے جاتا ہے۔ ہاشم نے ضعیف آدمی کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ شہر کے چوراہے پر دوبارہ گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی وہ نوجوان مزدور وہاں موجود نہیں تھا، مگر آج ہاشم اس دیہڑی دار کے ساتھ ساتھ اس نیلے رومال والے کو بھی ڈھونڈ رہا تھا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی نہ ملا۔ وہ تجسس کے عالم میں بغداد کی گلی محلوں میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والے گھر سے کچھ بچوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ماں ان بچوں کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ اپنے بچوں سے بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ فکر نہ کرو، وہ ابھی آتا ہوگا۔ ہاشم ابھی یہ ماجرا دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار ہفتے بھر کا راشن کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی نیلے رومال والا آدمی تھا۔ ہاشم دروازے کے قریب گیا تو دیکھا چھوٹے بچے جو ابھی بھوک سے بلک رہے تھے، وہ مارے خوشی کے نیلے رومال والے سے لپٹ لپٹ کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کی ماں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے دعائیں دے رہی تھی۔ ہاشم ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ نیلے رومال والا آدمی دروازے سے باہر نکلا۔ ہاشم نے اسے روکا اور پوچھا، اے بندہ خدا، تم نے تو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تو خدا کی قسم میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ نیلے رومال والے نے اس کی طرف ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا، گویا اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بنا کچھ کہے وہاں سے ہوا کی طرح چلا گیا۔ جب نیلے رومال والا وہاں سے چلا گیا تو ہاشم اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ ہنستا حال مکان اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا کہ یہ ایک بیوہ کا مکان ہے۔ ہاشم نے عورت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نیلے رومال والا شخص کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، میں اسے نہیں جانتی، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ کوئی فرشتہ صرف انسان ہے جو مجھے ہر ہفتے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ آج وہ معمول سے تھوڑی دیر سے لیٹ آیا تو آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے بچوں کے رونے کی آواز گلی تک پہنچ گئی۔
ورنہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر سے آیا ہو۔ اتنا سننے کے بعد ہاشم وہاں سے پلٹا اور سوچو کہ ایک جہان میں کھویا ہوا گھر آ گیا۔ اگلے 2 دن بھی ہاشم کا یہی معمول رہا۔ وہ بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں اس دہاڑی دار اور نیلے رومال والے دونوں آدمیوں کو ڈھونڈتا رہا، مگر دونوں نہ مل سکے۔ ہفتے والے دن وہ چوراہے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ دہاڑی دار نوجوان وہیں موجود تھا۔ ہاشم سیدھا چلتا ہوا نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ باقی مزدوروں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم صرف پیر اور ہفتے والے دن ہی آتے ہو۔ چلو اب میرے ساتھ چلو، میں نے بھی ٹھان لی ہے، چاہے تم پیر کو آؤ یا ہفتے کو، کام تو میں تم سے ہی کرواؤں گا۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، لیکن میری شرطیں تو یاد ہیں؟ ہاشم بولا، ہاں ہاں اچھی طرح یاد ہیں۔ نوجوان دہاڑی دار بولا، مگر ہفتے والے دن میرے معاوضے کی شرط بدل جاتی ہے۔ ہاشم مسکرا کر بولا، تو کیا تم اب ہفتے والے دن مجھ سے 50 کی بجائے 100 دینار لو گے؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، نہیں، ہفتے والے دن میں صرف 3 دینار لیتا ہوں۔ ہاشم کہنے لگا، بھائی تمہاری شرطیں تو مجھے ہر بار حیران کر دیتی ہیں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم پیر والے دن 50 لیتے ہو لیکن ہفتے والے دن صرف 3؟ آخر ایسا کیوں؟ نوجوان دہاڑی دار بولا، حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سوال کا جواب میں نہ دینا چاہوں نہیں دوں گا۔ چنانچہ ہاشم نے اس دہاڑی دار مزدور کو اپنے ساتھ لیا اور گھر جا کر کام پر لگا دیا۔ اگلے کئی مہینوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہاشم ہر پیر اور ہفتے وہ چوراہے پر جاتا اور نوجوان دہاڑی دار ہر دفعہ اپنی شرطیں یاد کرواتا۔ ہاشم ہر بار اس کی شرطیں سننے کے بعد اسی سے کام کرواتا۔ اسی دوران وہ بغداد کے گلی بازاروں میں بھی گھومتا رہا اور اکثر اوقات اسے نیلے رومال والا آدمی بھی نظر آ جاتا۔ ہر بار اسے کسی نہ کسی مجبور اور لاچار کی مدد کرتے ہوئے پاتا۔ اس نے کئی بار اسے روک کر پوچھنے کی کوشش کی کہ آخرکار وہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے، مگر ہر بار وہ آدمی اسے کچھ لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ ایک روز ہاشم چوراہے پر اسی دہاڑی دار مزدور کو لینے گیا، اسے وہاں نہ پایا۔ اس نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، حضور وہ آج نہیں آیا۔ ہاشم نے پوچھا کہ کیوں نہیں آیا؟ مزدوروں نے جواب دیا، حضور اس کی طبیعت ناساز ہے، مگر اس نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے کہ فلاں گلی کے نکڑ پر اس ناچیز کا مکان ہے، حضور اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا۔ ہاشم نے جب یہ سنا تو وہ دوڑتا ہوا اس مکان کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، حضور اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ ہاشم جب اندر گیا تو دیکھا کہ دہاڑی دار کی حالت بہت غیر تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ دہاڑی دار نوجوان نے کہا، حضور موت برحق ہے، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آن پہنچا ہے۔ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا تو حضور سے درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کچھ کام کر دیجیے گا، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ میں آپ کے ہر اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جس کا آپ مجھ سے اصرار کرتے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پاس پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے صندوق کو کھولا۔ وہ اس میں سے ایک پیتل کی ہنڈیا نکالی جس کا منہ اچھی طرح بندھا ہوا تھا۔ نوجوان نے پیتل کی ہنڈیا ہاشم کو دیتے ہوئے کہا، حضور بغداد کے چوراہے کے قریب ایک درخت ہے، یہ ہنڈیا لے کر آپ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جانا اور تب تک وہاں کھڑے رہنا جب تک ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں نہ آ جائیں۔ وہ آپ سے اس ہنڈیا کا تقاضا کریں گے، آپ یہ ہنڈیا ان کے حوالے کر دینا۔ پھر اس نے ایک انگوٹھی ہاشم کو دیتے ہوئے کہا، حضور یہ انگوٹھی خلیفہ کی امانت ہے، یہ اسے پہنچا دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے وہ آپ سے بات کرنے پر آسانی سے آمادہ نہ ہوگا کیونکہ آخر وہ بادشاہ ہے۔ حضور میری تیسری درخواست یہ ہے کہ میرے اس دنیا میں چلے جانے کے بعد میرے مردہ جسم کو چارپائی سمیت باہر گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ نوجوان نے انگوٹھی اور پیتل کی ہنڈیا لیتے ہوئے ہاشم نے کہا کہ میں تمہارے کام بخوبی انجام دوں گا، مگر میرے سوالوں کے تو تم نے جواب دیے ہی نہیں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہفتے والے دن صرف 3 دن ہم لے کر تم پورا دن کام کرتے ہو، 3 درہم لے کر، مگر پیر والے دن تم 50 درہم لیتے ہو۔ نوجوان، اگر آپ نے میرے سارے کام کر دیے تو آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور مل جائے گا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے اکیلا چھوڑ دیں اور میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہوں۔ آج رات میں نے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے۔
ہاشم بولا ہے میں تمہیں سال میں کیسے چھوڑ جاؤں، مگر نوجوان کے اصرار کرنے کی وجہ سے ہاشم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے آ گیا۔ اس رات ہاشم پوری طرح بے چین تھا، پوری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزار دی۔ اللہ اللہ کر کے سورج نے جب شفق کی سرخی بکھیری تو اس نے فوراً نوجوان دہاڑی دار کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہے۔ ہاشم گھر کے اندر داخل ہوا تو خوشگوار ہوا کے جھونکے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا نوجوان کی روح تو پرواز کر چکی ہے۔ ہاشم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر آنسوؤں سے تربتر ہو گئیں۔ اس نے وصیت کے مطابق نوجوان کے جنازے کو باہر گلی میں رکھ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا چوراہے کی طرف بھاگا اور ہنڈیا لے کے اس درخت کے پاس کھڑا ہو گیا جس درخت کا اس نوجوان نے ذکر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں لوگوں کا تانتا بننے لگا۔ سب کے سب لوگ غریب اور بدحال تھے۔ وہ سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لوگ یہاں کیوں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ سب افسردہ چہروں کے ساتھ اس پیتل کی ہنڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں آئے اور ہاشم سے ہنڈیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاشم نے ہنڈیا ان بزرگ کے حوالے کر دی۔ حضور نے نم آنکھوں سے ہنڈیا کو کھولا، اس میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک نیلا رومال موجود تھا۔ اس میں 2 درہم کھن کھن کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ در حقیقت یہ وہی نیلا رومال تھا جسے غریبوں کا مددگار انسان اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بزرگ کے ہاتھ میں نیلا رومال دیکھتے ہی چوراہا چیخو پکار اور آہو بکا سے گونج اٹھا۔ چوراہے پر کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوں۔ ہاشم نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنے بہتے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ اس پر یہ راز کھل گیا کہ یہ وہی نوجوان دہاڑی دار دراصل نیلے رومال والا آدمی تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح سمجھے، یہ وہی اللہ والا جوان ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ مزدوری کرتا تھا، پیر کو 50 درہم لے کر غریبوں کی مدد اور ہفتے کو جو 3 درہم لیتا تھا اس سے پورا ہفتہ خود گزارا کرتا تھا، اور جس دن یہ فارغ ہوتا تھا یہ صرف اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا، اور اس رومال میں سے نیچے گرنے والے 2 درہم جو تم نے دیکھے ہیں یہ وہ اپنے کفن دفن کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ اس نے سب کو بتا رکھا تھا کہ کسی دن اگر میں تمہاری مدد کے لیے نہ آؤں تو تم سب لوگ اس چوراہے پر اس درخت کے قریب اکٹھے ہو جانا۔ اگر تم لوگوں کو یہ ہنڈیا اور رومال مل گیا تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ ہاشم نے اس بزرگ سے پوچھا، مگر یہ نوجوان تھا کون؟ کوئی اس کا والی وارث بھی تھا کہ نہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، اس بات کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج بغداد میں بہت سارے گھروں کے چولہے نہیں جلیں گے، بہت سارے بیماروں کو دوا دینے والا مسیحا نہیں ملے گا، کتنی بیواؤں کے بچے بھوک سے بلبلائیں گے۔ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد سارے کا سارا مجمع زاروں قطار رونے لگا۔ اس نوجوان کے گھر پہنچا جہاں گلی میں اس نوجوان کا جنازہ انتظار کر رہا تھا۔ سب نے مل کر نوجوان کے کفن دفن میں شرکت کی۔ ہاشم نوجوان کے آخری فرائض سے فارغ ہوا تو اسے یاد آیا کہ خلیفہ کو اس کی امانت پہنچانی ہے۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل پہنچا تو دیکھا خلیفہ اپنے وزیروں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہا ہے۔ بادشاہ نے خلیفہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو خلیفہ بولا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، تم بعد میں آنا۔ ہاشم بولا، جناب میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ ہاشم کو دوسری طرف لے گیا اور بولا، دکھاؤ ذرا کون سی انگوٹھی ہے۔ ہاشم نے انگوٹھی دکھائی تو خلیفے نے انگوٹھی کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انگوٹھی چومتے ہوئے بولا، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اس انگوٹھی والے کے پاس لے چلو۔ ہاشم بولا، انگوٹھی والے کا تو انتقال ہو چکا ہے، آج ہی بغداد بھر کے جمع غفیر نے اسے دفنایا ہے۔ یہ سنتے ہی خلیفہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور ہاشم سے کہا، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ خلیفہ ننگے پیروں بغداد کی گلیوں میں دوڑتا ہوا نوجوان کی قبر سے لپٹ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر تم نہیں ملے، اب تم مل گئے تو کس حال میں ملے؟ ہاشم نے پوچھا، حضور آپ اس نوجوان کی موت پر اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ خلیفہ بولا، یہ تو تم قبر دیکھ رہے ہو یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ دراصل یہ بچپن سے ہی ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا اور پورا دن اللہ تعالیٰ کی
عبادت میں گزار دیتا تھا۔ اس نے مجھے کتنی دفعہ سمجھایا کہ میں دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے نہ بھاگوں۔ کئی بار اس نے مجھے تاکید کی کہ اگر میں یوں ہی دنیا کا مال و اسباب جمع کرتا رہا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ کہتا تھا، ابا حضور اتنے گناہ مت کمائیے جس کا بعد میں حساب دینا پڑے، اور میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوگ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، مگر یہاں اولاد اپنے والدین کو سمجھا رہی تھی، مگر افسوس ہے کہ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر مجھے بھی اس کی سزا ملی اور اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا اور غربا کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اس کے پاس خلیفہ کافی دیر تک اس نے ایک بزرگ کو ڈھونڈتا رہا۔ آخرکار اسی چوراہے پر اسی درخت کے پاس ان بزرگ کو کھڑے پایا۔ خلیفہ نے بزرگ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے ان بزرگ سے کہا، لائیے وہ نیلا رومال مجھے دے دیجیے۔ آج کے بعد میرا بیٹا جو کام چھوڑ گیا ہے میں خود اسے جاری رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ نیلا رومال میں خود اپنے چہرے پر لپیٹوں گا اور ایک ایک غریب کے گھر جا کر اس کی مدد کروں گا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔